قادیانی سب سے بڑے منافق ہیں، اپنے آپ کو ظاہر شو کرنے والے کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، نہیں اسلام کے دشمن ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قادیانی کیا لکھتا ہے، مرزا غلام قادیانی کیا بکواس کرتا ہے۔ یہاں سے آخر تک توجہ سے، وہ کہتا ہے معاذ اللہ یہ جو قرآن ہے 14 صدییں بیت گئیں، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکا۔ وہ کہتا ہے معاذ اللہ قرآن میں گالیاں ہیں، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، استغفر اللہ۔ کہتا ہے قرآن انا انزل القرآن من القادیان، قرآن تو معاذ اللہ قادیان میں اترا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مسلمان کے بچے کو علم ہے قرآن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے قادیان میں۔ دل تھام کے سنو، ختم نبوت کے شدائیوں ذرا غور سے سنو۔ وہ ظالم کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ دنیا میں 2 شہر بڑے ایسے شہر ہیں جو بدبود آ رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آپ کو آپ کے دل میں ختم نبوت کے شوق اور غیرت پیدا کرنے کے لیے اور ان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی اگر ہمدردی کسی مسلمان کے دل میں ان کی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو حضور کے ان کے والد چچا بھائی ماموں تایا حضور کا اگر گستاخ ہوتا تو وہ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاتے، حضور آپ کا نہیں ہے تو میرا باپ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ حضور سے محبت کوٹ کوٹ کر اور دل کی گہرائیوں تک محبت کرو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ 2 شہر بدبودار کون ہیں؟ کہا ایک مکہ مکرمہ ہے معاذ اللہ، اور دوسرا معاذ اللہ مدینہ منورہ ہے۔ تو کیا وہ لعنت کا مستحق نہیں؟ اونچی آواز۔ اب ذرا غور کریں، بے شمار مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتا ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ کہا یہ جو ربوہ ہے چناب نگر اب نیا نام ہے، کہا یہ معاذ اللہ ہمارا مدینہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قادیان یہ معاذ اللہ مکہ مکرمہ ہے۔ اندازہ لگائیں ذرا۔ پھر کہتا ہے معاذ اللہ اس نے تمام انبیاء کی گستاخی کی ہے۔ مرزا قادیانی پھر بکواس کرتا ہے معاذ اللہ، سنو۔ کہا صدیق اکبر عمر بن خطاب میری جوتی کے تسمے کھولنے باندھنے کی بھی معاذ اللہ لائق نہیں ہے۔ اور میرے سنی جوانوں ذرا غور سے سنو، پھر کیا بکواس کرتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے متعلق میری زبان مجھے اجازت نہیں دیتی، میرا دھڑکنے والا دل مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس دجال کی بات آپ کو کروں کہ سیدہ کے متعلق اس نے کیا گستاخی کی ہے، پھر اس نے پوری امت کو گالی دی ہے۔ تم کہتے ہیں میرا پڑوسی قادیانی ہے، میرا عزیز قادیانی ہے، وہ کبھی گالی نہیں دیتا، وہ اخلاق سے بات کرتا ہے، وہ تو میٹھی بات کرتا ہے۔ سنو اس کے بڑے قادیانی نے کیا لکھا؟ معاذ اللہ جو مسلمان مجھے نبی نہیں مانتے وہ کنجری کی اولاد ہے۔ اتنا کو سننے کے بعد آپ کا ضمیر پھر نہ جاگے، آپ کہیں کوئی بات نہیں یہ مولانا کی بات تھی۔ نہیں میرے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو میں اب کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ تو آج انجمن تحفظ ناموس رسالت کے پلیٹ فارم سے
یہ ختم نبوت کے موضوع کو ذہن نشین کیجئے اور حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ پوری کائنات کا خالق ہے اور پوری کائنات کا نبی حضور ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت، آخری ایک دو باتیں توجہ کے ساتھ، جس طرح میرے آپ کے جسم میں روح ہے کہ نہیں ہے؟ روح ہے تو ہم زندہ ہیں کہ نہیں ہے؟ میرا آپ کا جسم سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی روح نکل جائے پھر کیا ہوگا؟ ہم مردہ ہوں گے نا۔ سمجھیے ذرا، عقیدہ ختم نبوت میں ایمان اور یقین پورے دین کی روح ہے۔ اگر آپ کا ایمان یقین ختم نبوت پہ کامل ہے تو آپ مسلمان ہیں۔ دین کی ساری عمارت جس نظریے پہ کھڑی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ حضور کو آخری نبی مانیں گے تو نماز کو بھی مان لیں گے، حضور کو آخری نبی مانیں گے تو قرآن کو بھی مان لیں گے، حضور کو آخری نبی مانیں گے تو اللہ کو بھی مان لیں گے، حضور کو آخری نبی مانیں گے تو صحابہ کو بھی مان لیں گے، حضور کو آخری نبی مانیں گے تو اہل بیت کو بھی مان لیں گے۔ حضور کو مانیں گے آخری نبی تو دین کے سارے ارکان پہ آپ کا ایمان ہوگا۔ اگر ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر آپ کا ایمان کسی بات پہ نہیں ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ